نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والدي عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة مسلم شریف صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ اور اس حدیث مبارکہ کی روح سے اللہ پاک نے اپنے اس کلام میں سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے والدین کو پاتا ہے وہ ان کی خدمت کرے اور ان کی بازو اپنے بچھا دے ان کی خدمت کے لیے، اور ان کی کسی بات کے جواب میں اف کا کلمہ بھی مت بولے۔ یعنی اف سے نیچے کوئی اگر کوئی کلمہ ہوتا تو وہ بتایا جاتا، اس سے کم اور کوئی آبجیکشن والا کلمہ کوئی نہیں ہے والدین کی کسی بات کے مقابلے میں۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں، تاریخ اسلام میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق پیش ہوئے اور کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ میری بات نہیں مان رہا، اور میں بلا اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو وہ اصل میں اپنی بیوی کی فیور کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق ان کے سسر ہو کر اس کو کہہ رہے تھے کہ اس بیوی نے میرے سامنے زبان کھولی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کو تم چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ وہ طلاق دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا اے عبداللہ اپنے باپ کا کہنا مان۔ اب دیکھو نا، اللہ کا حکم اپنی جگہ اور پھر نبی پاک کا حکم بھی اپنی جگہ آ گیا، تو ان کو اس حکم پہ عمل کرنا پڑا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر والدین کہیں کہ شرک کرو تو پھر مقابلہ آ جاتا ہے رب کا اور اب کا، اور ابا جی اور رب تعالیٰ، تو رب تعالیٰ پھر فائق ہے، پھر وہاں پر وہ شرک کی طرف نہیں جائے گا اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے جتن کرے گا، اور معاملات حضرت ابراہیم کی طرح اپنے والدین کے ساتھ بہترین رکھے گا، خدمت وغیرہ کرتا رہے گا، اور کسی قسم کا مقاطعہ یا ایسا کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہے۔ یا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کس کی؟ آپ نے فرمایا جو بڑھاپے میں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پاتا ہے اور پھر وہ ان کو خدمت کر کے جنت نہیں لے سکتا تو وہ خوار ہو گیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اپنے قدم مبارک رکھتے ہوئے پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر دوسرا قدم، پھر آمین، پھر تیسرا قدم، پھر آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین آمین فرمایا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو پائے اور جنت نہ پا سکے تو جائے جہنم میں۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جو رمضان شریف پائے اور رمضان شریف میں اللہ کی رضا کے کام کرتے ہوئے کہ 70 گنا فرضوں کا درجہ بن جاتا ہو اور نفل فرضوں کے درجوں میں چلی جاتی ہوں، اور پھر بھی وہ رب کو راضی کر کے جنت نہیں لے سکتا تو جائے جہنم میں۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے کہ اتنے محسن ہیں انسانیت کے اور مسلمانوں کے، ان کا نام مبارک آئے تو اس سے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، درود پاک اس سے نہ ادا ہو سکے، تو آپ نے فرمایا جائے جہنم میں۔ تو حضرت جبرائیل کے بولنے پہ نبی کریم نے فرمایا آمین۔ تو اس حدیث کی روح سے مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت کر کے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر والد یا والدہ کو ایک نگاہ محبت کی ڈالتے ہو تو حج مبرور کا ثواب لے لو۔ صحابہ ہکا بکا رہ گئے کہ اتنا بڑا ثواب یا رسول اللہ، اگر دن میں 100 بار دیکھو اور 100 بار حج کا ثواب لو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کوئی کمی آنے والی ہے، تم محبت کا اظہار تو کرو۔ تو اس نبی رحمت کی ان تعلیمات میں جس میں فرمایا کہ میرا ٹائم تو بالکل آخر کا ہے، ایسے جیسے عصر سے لے کے شام تک ہوتا ہے، لیکن اجر اور درجے اور اجرت جو مزدور کی ہوتی ہے، جیسے
وہ اس سے 2 گنا یا 3 گنا یا جتنی خدا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہی اعمال ہے جن کے ذریعے سے پہلی امتوں کے اعمال کا اجر کچھ جیسے بھی تھے کم تھے، لیکن یہاں پر جتنے اجر ہیں وہ کئی گنے ہیں۔ اس والدین کو محبت کی ایک نگاہ ڈالو، اور پھر حج مبرور، نیکی بھرا حج جو مقبول ہے، اور اس کی جزا سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی تشریح بھی احادیث کی روح سے آ رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا کلام اتارا تو تعلیم کتابی پیغمبر دے گا، تو اس کی تعلیمات کی روح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تشریح سامنے آتی ہے کہ والدین معاشرے میں ادب کا استحکام رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، اور دیگر معاشروں میں، یورپ کے معاشروں میں والدین کو اولڈ ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر اگر کوئی ہماری ایسی کوئی عزیزہ جو نان مسلم ہو کر پھر مسلم ہو کر پھر یورپ سے پھر مسلمانوں میں آئے اور پھر یہاں کے نظارے دیکھے تو وہ ہکا بکا رہ جائے کہ یہ تو بہت ہی منفرد قسم کا نظام ہے کہ بزرگوں کی موجودگی بھی ہے، اور ان کی شفقت بھی ہے، اور ان کے پیار کی نظریں بھی ہیں، اور اولاد کی خدمت بھی ہے، اور چھوٹے بچوں کو ان کا اٹھانا بھی ہے، تو پھر وہ بیمار ہو کر بڑی جلدی نہیں مرتے یا حسرت کرتے ہوئے اولڈ ہاؤسز میں نہیں پڑے رہتے۔ تو جو شخص یوں کرتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو والدین کی خدمت کر کے جاؤ، اور ان کی کسی بات پر نہ یا اف کا کلمہ ادا کرنا ایک بڑے سے کبیرے گناہ کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے یہ صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ تم نے اگر ناک کو خاک آلود کرنا ہے تو ان کی کسی بات پہ نہ کرو، اور والدین کو بھی شفقت کے انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آج کل دنیا، یہ 1 ہفتہ پہلے کی یہ خبر ہے کہ پب جی کھیلنے پہ والدین نے منع کیا بیٹے کو، تو اس نے پسٹل نکالا اور باپ کو سیدھا فائر دیا، موقع پہ مار دیا، اور ماں کو مارا تو ماں کو زخمی کر دیا، اور وہ جان بلب ہے۔ تو یہ جو مظالم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں علماء کو معاشرت کے معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے، خود محاسبہ ہونا چاہیے۔ ایمان کا محاسبہ جو ہے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو تو خدا تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ اس معاشرت میں ہمیں دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ رب کی رضا حاصل کرنے، کیونکہ یہ لمحات زندگی گویا کہ 3 گھنٹے کا پرچہ ہے، اور اس میں ہم نے یہاں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مسافر کی طرح ہو، کچھ دیر سستاتے ہو جھاڑی کی چھاؤں میں، پھر آگے منزل کی طرف جاتے ہو، بس یہ اتنا یہاں پہ اسٹے ہے۔ اور وہ ایور لاسٹنگ لائف جو ہے نا، کبھی نہ ختم ہونے والی ابدالآباد کی زندگی، وہ تو آگے آ رہی ہے۔ تو اصل میں جو زندگی کی فکر ہونی چاہیے وہ اس کی ہونی چاہیے، وہاں رضا رب کی اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔